الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھ لیں۔ اپنے اپنے مرحومین کی بخشش کے لیے پھر بھی مل کے صلوات پڑھ لیں۔ اس مدرسہ کی کامیابی کے لیے مل کے صلوات پڑھ لیں۔ جتنے مومنین و مومنات مریض ہیں ان کی شفا یابی کے لیے بھی مل کے صلوات پڑھ لیں۔ بارہویں آقا کے ظہور میں تعجیل کے لیے مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھ لیں۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین۔ الصلاة والسلام على العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم ملعونين
دعوتهم إلى أبد الآبدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في خطابه المتين قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری بآواز بلند صلوات معزز سامعین، سب سے پہلے اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ خدا ہماری یہ پرخلوص عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ میں سے جو مومن گھر سے آیا ہے ذکر محمد و آل محمد کو سننے کے لیے، اللہ ہر ایک کو اس کی حاجتیں عطا فرمائے، اور جتنے اس مدرسے کے بانیین ہیں، متولی ہیں، چلانے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں، یہ جلسے منعقد کرانے والے ہیں، اللہ رب العزت ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور یہ بھی دعا ہے کہ میرا خالق جیسے یہ مدرسہ آباد تھا آباد رہا، میرا اللہ پھر دوبارہ اسے وہ رونق عطا فرما، اور ہمیں بھی مل کے اس مدرسے کو آباد کرنے، آباد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ سارے مل کے ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے صلوات پڑھ لیں۔ جس آیہ مجیدہ کو آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس کی ترجمے سے پہلے ایک حدیث سے آغاز کرتا ہوں، اس لیے کہ میری یہ عادت ہے کہ یہ حدیث عام طور پہ سٹیج پہ پیش کرتا ہوں تاکہ ذہنوں کے اندر دین کی جو سمجھ ہے اس میں تھوڑی تبدیلی آ جائے۔ ہر بندہ دین کو سمجھتا ہے، اور ہر بندہ دعوے دار بھی ہے کہ جتنا میں دین سمجھتا ہوں اتنا اور کوئی بھی۔ یار انسان کا تقاضا ہے، چاہے اس نے دین کا مطالعہ کیا ہے نہیں کیا ہے، کتنا کیا ہے، لیکن اتنا ہے۔ یہ دعویٰ ہے کہ جتنا دین میں سمجھتا ہوں اتنا کوئی اور نہیں سمجھتا، لہذا میں دینداروں کو متوجہ کر کے یہ حدیث پڑھنے لگا ہوں کہ نبی گرامی نے اس زمانے میں 1400 سال پہلے اپنے صحابہ میں مدینہ میں ایک حدیث بیان فرمائی۔ توجہ ہے،
اور وہ حدیث یہاں جامع امام حسین میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ ممکن ہے اس زمانے میں جب نبی گرامی یہ حدیث بیان فرما رہے تھے، اس حدیث کے مطابق حالات نہ تھے، لیکن آج ہیں۔ اس زمانے میں حدیث فرمائی، حالات ایسے نہیں تھے، لیکن آج ہیں۔ کیا فرمایا؟ فرمایا دو باتیں یاد رکھو، توجہ ہے نا، دو باتیں یاد رکھنی۔ ایک کام کرنا ہے اور ایک کام نہیں کرنا۔ فرمایا ایک کام آپ نے کرنا اور ایک کام آپ نے نہیں کرنا۔ ویسے تو ہمارا مزاج ایسا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ نبی کی سنت پہ عمل کریں، اس لیے کہ سنت نبی کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ اور سنت نبی میں سے یہ ہے کہ ہمیں ولایت اہل بیت کا درس دیا گیا ہے، سنت رسول ہے، تو ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ جب ان سے محبت کرتے ہیں تو ان کے فرمان سے بھی ہم بس جب ہم محمد و آل محمد سے دل میں محبت رکھتے ہیں تو پھر ہمارے دل میں ان کے فرمان کی بھی قدر ہونی چاہیے، اس لیے کہ امام اس وقت ہے جب اس کے فرمان کو مانا جائے۔ میں جتنا مرضی نہ کہتا رہوں میں فلاں امام کو مانتا ہوں، میرا مولا علی ابن ابی طالب ہے، لیکن اگر اس کے فرمان کو نہ مانوں تو پھر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا ایک بات، فرمایا لا تنظر الی من قال بل انظر الی ما قال۔ دو جملے بڑے چھوٹے، بڑی حکمت والے نبی گرامی کی طرف سے، اور آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ فرمایا معنی یہ بنتا ہے، ترجمہ یہ بنتا ہے، لا تنظر الی من قال، نہ دیکھ اس کی طرف جو کہہ رہا ہے اور پڑھ رہا ہے۔ فرمایا بل انظر الی ما قال، بلکہ دیکھ کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ دو باتیں، پہلی یہ نہیں دیکھنا پڑھنے والا کون ہے، یہ نہیں نگاہ کرنی کہ سٹیج پہ آنے والا کون ہے، مشہور ہے غیر مشہور ہے، کہاں سے آیا ہے، کیسے آیا ہے، کیا پڑھے گا، کیا پڑھنا چاہتا ہے، کیا ہمیں سنانا چاہتا ہے۔ فرمایا توجہ کرو، یہ نہیں دیکھنا آنے والا کون ہے، سٹیج پہ آنے والا اور ہمارے سامنے پڑھنے والا کون ہے۔ فرمایا یہ دیکھ کہ وہ پڑھ کیا رہا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل۔ اب دیکھیں نا، یہ اس وقت نبی گرامی نے فرمایا۔ آج بالکل ہمارے اس معاشرے کے اندر اس حدیث کی جگہ موجود ہے، ہم میں سے ہر بندہ گیٹ سے داخل ہوگا، آج تو اشتہار ہیں، اس کے باوجود بھی پوچھتا ہے سٹیج پہ آنے والا کون ہے۔ توجہ کرنا، اگر نامی گرامی ہے تو پھر تو سنیں گے، اگر مشہور ہے تو سنیں گے، اگر سٹیجر ہے تو سنیں گے، اگر ایسے مقام والا ہے تو سنیں گے، لیکن اگر ایسا نہیں پھر ہم نہیں سنیں گے۔ پتہ نہیں کیسے ہے کہ جس کو میں نے سننا ہے اس نے کیا پڑھنا ہے،
اور جس کو میں نے نہیں سننا اس نے بات یہ نہیں. یہ باہر سے انسان یہ اندازہ لگا لیتا ہے، اور آج کل اشتہاروں میں یہ چلتا ہے، کہتے ہیں فلاں بندہ پڑھ رہا ہے، چلو اس کو سنو. میرا نبی فرمایا ہے یاد رکھ، پڑھنے والے کو نہ دیکھ، اس کی پڑھائی کو دیکھ، تجھے دیکھ کے کیا جا رہا ہے. آیا تیرا دین آباد کر کے جا رہا ہے یا برباد کر کے جا رہا ہے؟ مسئلہ تو یہ ہے نا کہ ہم چھوٹا سا کام کرتے ہیں، کچھ دیتے ہیں تو لیتے بھی اس سے بڑھ کے ہیں. توجہ کر، یہ نہ دیکھ کون آیا ہے، ہو سکتا ہے طالب علم آیا ہے لیکن تیرے سامنے قرآن پڑھ رہا ہے. تو اس قرآن کی عظمت ہے، اس حدیث کی عظمت ہے، اس فرمان کی عظمت ہے. لیکن ممکن ہے بہت بڑا آیا ہے، تجھے لطیفوں میں وقت گزار کے چلا گیا ہے. ہو سکتا ہے ایسا، تیرا ٹائم ضائع کر کے چلا گیا ہے. بڑی قیمت اس ٹائم کی. میرا امیر المومنین علی ابن ابی طالب امام نہج البلاغہ میں بڑا پیارا جملہ فرماتے ہیں، الفرصہ تمر مر السحاب فانتہزوا فرص الخیر. میرے ماننے والو، یہ لمحات ایسے گزرتے ہیں جیسے بادل آتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے. فرمایا فاغتنموا فرص الخیر، اچھی فرصتوں سے استفادہ کرو، اچھے ٹائم سے. آج آپ کو یہ ٹائم مل گیا کہ یہاں علماء آئے ہیں اور علماء کو سننے کا، یہ وہ بہت بڑی فرصت ہے جو آپ کو ملی ہے. میرا مولا فرما رہا ہے جب بھی اچھی فرصت ملے اس سے فائدہ اٹھاؤ. اور پھر یہ نہیں دیکھنا کہ پڑھنے والا کون ہے، دیکھنا یہ ہے جو پڑھ کے گیا ہے کبھی آپ نے اس کو دہرایا ہے پڑھنے والوں کی باتوں کو؟ کیا پڑھا تھا اس نے؟ اگر باہر آپ سے کوئی پوچھے کہ پڑھنے والے نے کیا پڑھا تو مجھے پتہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ میں نے کانوں سے فقط سن کے ختم نہیں کرنا. جو سننا ہے اسے ذہن میں بٹھانا ہے، پھر عمل میں لانا ہے. اس لیے اس پہ توجہ کیا کریں. اور یہ بہت بڑی اہمیت کی چیز ہے کہ اس وقت نبی گرامی نے فرمایا. آج ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے، کتنی مجلسیں ہو رہی ہیں، کتنے پروگرام ہو رہے ہیں، کتنی شیعیت نے ترقی کی ہے. مجھے بتاؤ کتنے نمازی زیادہ ہوئے ہیں، کتنے روزہ دار زیادہ ہوئے ہیں، کتنے حج پڑھنے والے زیادہ ہوئے ہیں، کتنے خمس دینے والے زیادہ ہوئے ہیں، کتنے زکوٰۃ دینے والے زیادہ ہوئے ہیں، کتنے مولا علی کی سیرہ پہ چلنے والے ہوئے ہیں. اندازہ کبھی کیا ہے؟ نہیں. اس لیے کہ ہم نے کبھی ان باتوں پہ سوچا. اور یہ ہمیں جملہ کہا جاتا ہے، بڑا عجیب جملہ ہے. کہتے ہیں بات سنو، مانو بس، باقی اس پہ بات نہیں کرنی. میں کہتا ہوں مسئلہ یہ مانو، اور جو تیرے معصوم نے فرمایا ہے پھر اس پہ عمل بھی کرو. اس لیے صرف ماننا ہے، ماننا نہیں، مان کے علی ابن ابی طالب کی سیرہ پہ چلنا. اس لیے کہ میرے مولا امام جعفر صادق کا یہ جملہ سنیں. جب میرے مولا اپنے جد امجد امیر المومنین کی قبر پہ گئے ہیں نا، زیارت فرمائی ہے، میرے چھٹے امام نے یہ جملہ فرمایا، السلام علیک یا میزان الاعمال. میرے مولا نے خطاب کیا ذریعے امیر المومنین کو، قبر امیر المومنین کو. فرمایا تجھ پہ سلام اے اعمال کا ترازو، میزان الاعمال علی. یعنی کیا کیا جائے گا؟ کل قیامت میں ایک طرف علی کا عمل ہوگا، ایک طرف میرا عمل ہوگا.
آیا میرا عمل ویسا ہے جیسا علی کا عمل؟ میزان الاعمال کا معنی یہ ہے کہ اس ترازو پہ ایک طرف رکھا جائے گا علی کا عمل اور ایک طرف رکھا جائے گا میرا عمل. اب چیک کیا جائے گا، اگر تو میرا عمل علی ابن ابی طالب کے عمل کے ساتھ کچھ مناسبت رکھتا ہوگا تو پھر یہ مقام علی کو دیا ہے اللہ نے کہ علی ابن ابی طالب کہے گا جنت کو، اور پھر علی ابن ابی طالب جہنم کو بھی جملہ کہیں گے. جملہ یہ ہوگا یہ میرا ہے اسے چھوڑ دے، یہ تیرا ہے اسے لے لے. یہ کب ہوگا؟ جب میرا عمل مولا کے عمل کے برابر ہوگا، اس کے ساتھ سنخیت رکھتا ہوگا. اب توجہ کرنا، میں نے آپ کے سامنے جس آیے مجیدہ کو پڑھا، اللہ رب العزت حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کا تذکرہ فرما رہا ہے. فرما رہا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا داؤد وسلیمان علما، ہم نے یقیناً داؤد کو بھی اور حضرت سلیمان کو بھی علم عطا فرمایا. یہ محفل علمی ہے، مدرسہ ہے، اس لیے تھوڑی سی گفتگو علم میں کروں گا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا، ہم نے عطا کیا حضرت داؤد کو، حضرت سلیمان کو علم عطا کیا. جب ہم نے ان کو علم دیا، اب خالق فرماتا ہے وَقَالَا، ان دونوں نے کہا مل کے، باپ نے بھی بیٹے نے بھی، الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین. ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے ہمیں علم کی بنیاد پہ بہت سارے مومنین پہ فضیلت عنایت فرمائی ہے. اعلان کر رہا ہے اللہ، ہم نے سلیمان کو عالم بنایا، ہم نے داؤد کو علم عطا فرمایا، اور پھر علم کا تقاضا یہ ہے جب علم آ جاتا ہے پھر انسان الحمدللہ کہتا نظر آتا ہے. اب یہی وجہ ہے میرے عزیزو، ان محفلوں سے اٹھو، گھر تک یہ کہتے رہا کرو کہ میرا اللہ تیری جتنی تعریف کروں کم ہے، اس لیے کہ تو نے مجھے محفل علمی میں لایا اور محفل میں علم عطا فرمایا. حق نہیں بنتا انسان تعریف کرے اللہ کی. حضرت سلیمان، حضرت داؤد تعریف کر رہے ہیں، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں بہت ساری اپنے مومن بندوں پہ فضیلت دی ہے. کس بنیاد پہ؟ علم کی بنیاد پہ. انسان کی قیمت علم کے ساتھ ہے. اب خالق دوسری جگہ سورہ مجادلہ میں فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات. اللہ بلند کرتا ہے اور کرتا رہتا ہے. اللہ بلند کرتا ہے، ساری زندگی بلندی دیتا رہتا ہے. کن کو؟ جو ایمان لے آئے اور جن کو اللہ نے علمی درجات عنایت فرمائے. اللہ دو شخصیتوں کو بلند کرتا ہے. ہر ایک کو اللہ نہیں اٹھاتا، ہر ایک کو اللہ بلند نہیں کرتا، ہر ایک کو اللہ مقام نہیں دیتا، ہر ایک کو اللہ منزلت نہیں دیتا. خالق کس کو دے رہا ہے؟ فرما رہا ہے اللہ بلند کرتا ہے ایک اس کو جو ایمان والا ہے. اور یاد رکھنا ایمان والا ہوتا ہی وہ ہے جس کے دل میں علی کی
محبت موجود ہو. اگر دل خالی ہے محبت علی سے تو وہ ایمان والا نہیں ہے. اللہ اسے بلند نہیں کرتا. کیوں اللہ علی والوں کو بلند کرتا ہے؟ اس لیے اللہ علی والوں کو بلند کرتا ہے کہ علی بھی مومن تھا، یہ بھی مومن ہے، اور اللہ نے علی کو امیر المومنین بنایا ہے. اور یہ ہم ہیں جو اعلان کرتے ہیں اپنی اذان میں علی کی امیر المومنین ہونے کا. اس لیے توجہ کرنا، اللہ صاحبان ایمان کو بلند کرتا ہے. اللہ ان کو بلند کرتا ہے جن کو علم دیتا ہے، ہر بندے کو بلند نہیں کرتا. اس لیے توجہ کرنا، اگر کوئی انسان کائنات میں بلند ہوا ہے اور پہلا انسان کائنات میں آئے ہیں وہ حضرت آدم تھے، اللہ نے فرشتوں پہ ان کو بلند کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے آدم کو علم عطا فرمایا. اللہ نے حضرت آدم کو علم عطا فرمایا. اس علم کی بنیاد پہ آدم کو بلند کیا. کتنا بلند کیا؟ جو سجدہ اللہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، علم کی بنیاد پہ وہ آدم کے سامنے ملائکہ کو جھکا دیتا ہے. بڑی عظمت ہے. کس بنیاد پہ؟ علم کی بنیاد پہ. ملائکہ کو نہیں دیا حضرت آدم کو، ملائکہ کو سامنے جھکایا. اب توجہ کرنا، ایک منکر نکل آیا، ایک ایسا بھی آیا جو منکر نکل آیا، اس نے سجدہ نہ کیا. سب نے کر لیا، اس نے سجدہ نہ کیا. علم کی فضیلت پہ اللہ نے بلند کیا. ایک نے سجدہ نہ کیا، ایک نے عظمت کو نہ مانا، ایک نہ سمجھا بلکہ غرور میں آ گیا، تکبر میں آ گیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا اخرج، نکل جا. اس کو کہا اب نکل جا. کیوں نکل جا؟ اس لیے کہ تو لعنتی ہے. حضرت آدم کے مقابلے میں جو آنے والا ہے اس کو اللہ فرماتا ہے اخرج فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ. تا قیامت پہ لعنت ہے. وہ آدم کے سامنے نہ جھکنے والے کو اللہ ساری زندگی لعنتی بنا رہا ہے. وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں بنایا ایسا؟ اچھا پھر اس نے تقاضا تو کر دیا کہ میرا خالق اگر تو مجھے جنت سے نکال رہا ہے، ایک دعا ہے میری، ایک خواہش ہے. وہ کیا؟ فَأَنذِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ تو مجھے تا قیامت کے لیے مہلت دے دے. تو اللہ نے فرمایا جا، تجھے میں نے مہلت دے دی ہے تا قیامت. لیکن توجہ کرنا، اب فقط شیطان نے کیا کیا تھا؟ سجدہ نہیں کیا. ساری زندگی سجدے تو کرتا رہا، کتنے لمبے لمبے سجدے کیے. آج کیا وجہ ہے ایک سجدے سے اللہ اتنا اس پہ ناراض ہو رہا ہے کہ ساری زندگی اس پہ لعنت؟ فرمایا مسئلہ یہ ہے کہ ایک مجھے ماننا ہے اور ایک میری ماننا ہے. توجہ کرنا، ایک مجھے ماننا ہے. ہو سکتا ہے اللہ کو مانے، اللہ کی فرمایا یا لعین. امر یہ نہیں ہے کہ جو تو چاہے، امر یہ ہے جو میں چاہتا ہوں، میری چاہت کے مطابق تجھے چلنا پڑے گا، اپنی خواہش کے مطابق نہیں. اب میرا عزیز توجہ کریں، آیا کہیں ایسا تو نہ ہے کہ میرا دین بھی میری خواہش کے مطابق ہو؟ یہ ایک مثال ہے قرآن مجید میں. خالق نے اعلان کر دیا
جو تیرا ارادہ وہ نہیں، میرا ارادہ۔ میرا ارادہ کیا ہے؟ جو میں چاہتا ہوں وہ کر کے دکھا۔ اور یہی وجہ ہے نا کہ اب دوسری طرف دیکھ، ابراہیم نبی کو اللہ نے خواب میں بتایا کہ تو اپنے بیٹے کو قربان کر دے۔ اب توجہ کرنا، اسماعیل 13 سال یا 12 سال کا ہے۔ بابا نے کہا کہ اے میرا بیٹا، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ 90 سال کا بابا، 13 سال کا بیٹا۔ قرآن سورہ صافات میں کہتا ہے خواب میں بابے نے دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ اب بیٹے کے سامنے اس بات کو رکھا کہ بیٹا میں نے یہ دیکھا ہے، بار بار دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تیرا نظریہ اس بارے میں کیا ہے؟ کیسا بابا ہے، کیسا فرزند ہے؟ فرما رہے فانظر ماذا ترى، تیری رائے کیا ہے، تیرا نظریہ کیا ہے؟ اب توجہ کرنا، 13 سال کا نبی حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، بڑے پیارے جملے ہیں، فرماتا ہے اے میرا بابا، اے میرا بابا، یا ابت افعل ما تؤمر، یہ نہیں کہتا بابا جو تو نے خواب میں دیکھا ہے وہ کر دے، فرمایا جو تجھے آرڈر ملا ہے، جو تجھے فرمان ملا ہے اسے انجام دے دے، تو مجھے صابروں میں سے پائے گا۔ یہ ہے امر الہی کو ماننا۔ اب توجہ کریں، اللہ نے دونوں مثالیں دی ہیں، اس نے امر الہی کو نہ مانا، اللہ نے نکال دیا۔ یہ 13 سال کا بچہ ہے، 13 سال کا نوجوان ہے، بابا کے مقابل میں یہ کہہ رہا ہے بابا میری اور تیری رائے نہیں، جو تیرا خالق چاہے گا، جو میرا خالق چاہے گا، میری اور تیری مرضی کی بات نہیں، میری رائے بھی یہ ہے جو اللہ نے تجھے آرڈر دیا ہے اس آرڈر کے مطابق تو کام کر، اور میں بھی اس آرڈر کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ نے پھر عظمت دی ہے، اس لیے میرے عزیزو عظمت اس میں ہے کہ اگر علم اللہ عطا فرمائے تو پھر ہم اللہ کی تعریف کریں، جیسے کہ حضرت داؤد و حضرت سلیمان نے کی ہے۔ اب اس لیے معصوم فرماتے ہیں اے میرا ماننے والا اغدو عالما، عالم بن جا، عالم بن جا، او متعلمہ، یا طالب علم بن جا، یا ان دونوں سے محبت کرنے والا بن جا۔ فرمایا یا عالم بن جا، یا متعلم بن جا، یا ان دونوں سے محبت کرنے والا بن جا۔ وَلَا تَكُنْ رَابِعًا فَتُهْلَكَ، چوتھا نہ بننا ورنہ ختم ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ اس لیے کہ چوتھا وہی ہوگا جو عالم کا بھی مخالف، متعلم کا بھی مخالف، اور ان دونوں کا بھی دشمن۔ لہذا توجہ کریں، امام متوجہ کر رہے کہ زندگی میں یہ چند دن کی زندگی ہے، اتنی لمبی زندگی نہیں ہے۔ انسان اس کے لیے کتنا سوچتا ہے، انسان آخرت کے بارے میں سوچے۔ اس لیے آخرت سے کون سی چیز بچائے گی؟ وہ مجھے میرا علم ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزو بڑا کٹھن ہوگا جب انسان کو قبر میں رکھا جائے گا نا، اور سوال ہوگا من ربک۔ اب اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ تمہارا رب کون ہے تو بڑی آسانی سے ہم جواب دے دیں گے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ کوئی مشکل ہے؟ آیا مشکل ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم بڑی آسانی سے جواب دیں گے۔ اللہ نے پوچھا، اگر منکر و نکیر نے پوچھا تو ہم جواب دے دیں گے ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا نبی محمد ہے، ہمارا امام علی سے مہدی تک ہیں، ہماری کتاب قرآن ہے، ہمارا
قبلہ کعبہ ہے، یہ تو ہم بتا دیں گے، لیکن توجہ کرنا بڑا مشکل ہے، بڑا کٹھن وقت ہے، اس لیے بار بار اسے تلقین کی جاتی ہے۔ پہلے جب مر جائے تلقین کرے، پھر قبر میں تلقین پڑھاؤ، تیسری مرتبہ سارے رشتہ دار چلے جائیں پھر قبر پہ تلقین کرو۔ میرا عزیز کیوں تلقین کرا رہا ہے؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے آخری ٹائم شیطان ورغلا لے۔ ہو سکتا ہے آخری ٹائم انسان، کوئی پتہ نہیں ہے کسی کا، کوئی گارنٹی نہیں ہے کسی کی۔ اس لیے میرے عزیزو یہاں یہ عرض کر رہا ہوں کہ علم بنیاد بنے گی۔ اگر تیرے پاس علم ہوا تو یہ علم قبر میں کام آئے گا، اس نے قبر میں کام آنا ہے، اور میرے سوالوں کے جواب میں میری مدد کرے گا، وہاں میں جواب دے سکتا ہوں۔ لیکن اگر میں نے علم نہ سیکھا، میں نے زبان سے تو کہا کہ میرا رب اللہ ہے، لیکن رب کے سامنے مجھے جھکنا پسند ہی نہیں تھا۔ کہتا تو رہا کہ میرا رب ہے، میرا امام ہے، لیکن امام کو ماننے کے لیے میں تیار نہیں تھا۔ کیسے میں وہاں جواب دے سکوں گا؟ اس لیے توجہ دلائی ہے کہ انسان یہاں سے متوجہ ہو جائے۔ اس لیے مرحوم قطب الدین راوندی نے لکھی ہے یہ روایت، ہر صاحب ایمان جب صبح بستر سے اٹھے تو 4 الحمدللہ پڑھے۔ توجہ ہے نا؟ ہر صاحب ایمان، ہر مومن صبح اٹھے 4 حمد جو ہے وہ پڑھے۔ کیوں؟ فرمایا اگر یہ 4 الحمد نہیں پڑھے گا، ہو سکتا ہے خدا اپنی رحمت کو اس سے چھین لے۔ نبی اکرامی نے فرمایا ہے، قطب الدین راوندی نے لکھا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا مجھے ڈر ہے اگر ایک بندہ 4 حمد صبح بستر سے اٹھ کے نہ پڑھے، مجھے ڈر ہے کہ اللہ اس پہ عذاب نازل کرے یا اس سے اپنی رحمت کو چھین لے۔ اب مجھے بتاؤ یہ کہاں سے ملیں گی؟ ان کا علم مجھے کہاں سے ملے گا؟ یہ کون سکھائے گا کہ جب میں بستر سے اٹھوں تو یہ اعلان کروں میرا خالق تیرا شکر کہ تو نے مجھے ابدی نیند نہیں سلایا، نیند سے مجھے بیدار کر دیا۔ ہے نا اس کے اختیار میں، سلا دے۔ میں سونے کا ارادہ کروں، وہ روح قبض کر لے، یہ ایسے ہی جاری رہے، صبح اعلان ہو جائے بندہ ختم ہو گیا، یہ اس کے اختیار میں ہے۔ تو آیا میرا حق نہیں بنتا صبح اٹھ کے یہ اعلان کروں میرا اللہ تیرا شکریہ، تو قابل تعریف ہے، اس لیے کہ تو نے مجھے سلایا اور تو نے مجھے اتنی پیاری نیند عنایت فرمائی، میرے پورے جسم کی تھکاوٹوں کو ختم کر کے پھر مجھے کام کے لیے بیدار فرمایا۔ اس لیے فرمایا 4 الحمد ہیں، بہت ساری 4 حمد انہوں نے ذکر کی۔ پہلی حمد الحمدللہ الذی عرفنی نفسا ولم یجعلنی امیان القلب۔ توجہ کرنا، یہ ترجمہ آپ یاد کر لیں، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اپنی پہچان کرائی، جس نے مجھے اپنی معرفت عنایت فرمائی۔ میرا کیا کمال ہے اور مجال ہے، میرا کیا کمال ہے اور مجال ہے، اگر وہ اپنا تعارف اہل بیت کو وجود میں لا کے نہ کراتا
محمد و آل محمد کو اللہ نے کیوں خلق کیا ہے؟ اپنے تعارف کرانے کے لیے اللہ نے ہمیں تعارف کرایا ہے۔ فرمایا کہ پہلی حمد یہ ہے، قطب الدین راوندی نے لکھا، پیغمبر نے فرمایا پہلی حمد یہ ہے، میرا خالق ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اپنی معرفت کرائی، اپنی پہچان کرائی کہ میں اللہ ہوں، میں ان صفات کا مالک ہوں، اور مجھے دل کا اندھا نہیں بنایا۔ جو اللہ کو نہیں پہچانتا وہ دل کا اندھا ہے۔ یہ اس کا سب سے پہلی حمد یہ ہے۔ اور توجہ کرنا، یہ ہم مسلمان ہیں، ہم شیعہ ہیں، یہ ہمارا کمال نہیں ہے۔ یہ ہمارا کمال نہیں ہے کہ ہم شیعہ بن گئے ہیں، ہم مسلمان بن گئے ہیں، ہم شیعہ کے گھر میں پیدا ہوا، یہ ہمارا اختیار نہیں تھا، یہ ہمارا کمال نہیں، یہ اس اللہ رب العزت کا کمال ہے جس نے مجھے شیعہ کے گھر میں پیدا فرمایا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد۔ یہ اس رب کائنات کا کمال ہے، اس رب کا کمال ہے جس نے، اس لیے آپ سورہ حجرات کو پڑھو نا، سورہ حجرات میں کچھ لوگ پیغمبر کے پاس آتے تھے اور پیغمبر پہ احسان کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہوئے، ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ پیغمبر کے پاس آ کے اپنے اسلام کا احسان جتلاتے تھے، ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ اللہ رب العزت کا کہنا فرمایا لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان۔ اے مسلمانوں، اے اسلام لانے والوں، اے میرا حبیب کہہ دو اپنے اسلام کا احسان مجھ پہ نہ جتلاؤ، یہ میں اللہ ہوں جو میں نے تمہاری ایمان کی طرف ہدایت کی ہے۔ یہ آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ آپ کا کوئی کمال نہیں ہے۔ خالق فرماتا ہے لا تمنوا علی اسلامکم، اپنے اسلام کو احسان نہ جتلاؤ، یہ اللہ رب العزت ہے جس نے تمہیں ایمان عطا فرمایا ہے۔ لہذا میرے عزیزو توجہ کیجئے گا، سب سے پہلی حمد یہ ہے کہ اللہ نے اپنی معرفت ہمیں عنایت فرمائی، اگر نہ فرماتا ہماری مجال کیا تھی؟ آج ان محفلوں میں آپ آئے ہیں، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، مدرسے کا یہ جلسہ صبح سے سن رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ رب کی توفیق ہے جو خالق نے یہاں آنے کی آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اتنی بڑی دنیا موجود ہے نا، اتنی بڑی دنیا موجود ہے، نہیں فرماتا۔ کس کو فرماتا ہے؟ جس پہ خالق کی نگاہ ٹھہر جاتی ہے، جس پہ خالق کی نگاہ پڑتی ہے پھر اسے اپنا بنا لیتا ہے، اور جسے اپنا بنا لیتا ہے اتنا قریب کرتا ہے کہ پھر اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ یہ خالق کی عنایت ہے۔ میرے عزیزوں کبھی توجہ کیا کرو ان چیزوں پہ۔ یہ آپ کا محفل میں آنا، سوچو اس پہ، یہ ایسا نہیں ہے، یہ اس کائنات میں اتفاقی نہیں ہے، یہ رب کی ہدایت ہے، رب کی طرف سے توفیق ہے جو مجھے اور آپ کو ملی۔ میں پڑھنے کے لیے آیا، آپ سننے کے لیے آئے، یہ رب کی توفیق ہے، اس پہ اللہ کی حمد کرنی چاہیے۔ دوسری حمد جو قطب الدین راوندی نے لکھی، الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد وَلَمْ يَجْعَلْنِي مِنْ سَائِرِ الْأُمَمِ۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے محمد کا امتی بنایا۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي مِنْ سَائِرِ الْأُمَمِ، باقی امت والوں میں سے نہیں بنایا۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے نبی کرامی کا امتی بنایا، اس لیے کہ نبی کا امتی وہ ہے، نبی کے صدقے میں اس پہ عذاب نہیں آتا، اس لیے کہ میرا اللہ کا وعدہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ وہ میرا حبیب، ہم نے تجھے
عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ جب رحمت موجود ہے عذاب نہیں آتا۔ دوسری امتیں گناہ کرتی تھی نا، بنی اسرائیل کے زمانے میں محدث جزائری نے لکھا، رات کو بندہ گناہ کرتا تھا، دروازے پہ لکھا ہوتا تھا صبح اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ کتنا بندہ رسوا ہوگا۔ آج یہ نہیں ہے، آج اللہ رب العزت کتنا چھپاتا ہے، توجہ کرنا۔ اس لیے پیغمبر کی برکت سے اللہ نے انتشار کو ختم کر دیا، اختلاف کو ختم کر دیا، اللہ نے ہمارے اندر اتحاد پیدا کر دیا، امت محمدی کو واحد بنایا، اس نبی کو خاتم الانبیاء بنایا۔ اور یہ وہ نبی ہے جو کائنات میں جاتے وقت اللہ سے یہ مانگ کے گئے تھے، میرا اللہ امتی امتی، اور میرا خالق میری امت گناہگار ہے۔ جبرائیل نے آ کے اعلان کیا، میرا حبیب تیری امت کو اتنا بخشوں گا تو راضی ہو جائے گا۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، او میرا حبیب اتنا تجھے عطا کروں گا نا تو راضی ہو جائے گا۔ اتنا نبی کو اپنی امت کا خیال تھا، امتی امتی، اللہ کو جبرائیل کو بھیجنا پڑا، اتنا معاف کروں گا، اتنا معاف کروں گا تو راضی ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کی حمد کرنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ان کو امتی بنایا۔ تیسری چیز جس پہ حمد کرنی چاہیے، الحمدللہ الذی ستر ذنوبی و عیوبی ولم یفضحنی بین الخلائق۔ ساری تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے میرے گناہوں کو چھپایا، جس نے میرے عیبوں کو چھپایا اور مجھے لوگوں کے سامنے رسوا نہ فرمایا۔ دیکھیں نا، میں خلوت میں گناہ کرتا ہوں، میں چھوٹے سے بچے کے سامنے گناہ نہیں کروں گا اس لیے کہ وہ جا کے بتا دے گا، نہیں کرتا۔ لیکن اس خالق کو کبھی نگاہ میں نہیں رکھتا جو ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے۔ علم یعلم بأن اللہ یرا، علم نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، علم ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ رب العزت جو ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ اور یہ توجہ کریں، اس لیے کہ یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، استاد نے شاگردوں کو آزمایا۔ توجہ کریں، معرفت کیسے ہوتی ہے، سمجھ کتنی ہے اللہ کے بارے میں۔ استاد نے شاگردوں کو آزمایا، کیسے؟ ایک ایک مرغی دی، ایک چھری دی، جاؤ اس کو ذبح کر کے لاؤ۔ کہاں ذبح کر کے لاؤ؟ جہاں کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو، جہاں کوئی بھی نہ دیکھ رہا۔ اب کتنے تھے، یہ مثال لکھی گئی ہے۔ وہ بچے گئے تو بڑی جلدی سے اندھیرے میں ادھر ادھر چھپ چھپ کے ذبح کر کے آ گئے۔ اور کسی بھی اندھیرے والی جگہ پہ جہاں کوئی بندہ ان کو نہیں دیکھ رہا تھا، کسی چیز کے پیچھے چھپ کے انہوں نے ذبح کر کے لے آئے۔ سارے آ گئے، ایک بچہ ہاتھ میں چھری بھی ہے، مرغی بھی ہے، پھرا رہا ہے، ایسے سامنے آ گیا۔ تو استاد ہے، شاگردوں کو چیک کر رہا ہے، پوچھا ان سے، بھئی ہاں جی آپ کہاں ذبح کر کے آئے کہ جہاں آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی فلاں ڈیرے میں، فلاں کوٹھڑی میں، فلاں جگہ پہ ہم نے جو ہے وہ ذبح کی جہاں میں کوئی دیکھ نہیں رہا تھا۔ ہر ایک کے اپنی نظریہ بتایا کہ یہاں میں نے اس کو ذبح کیا ہے جہاں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، وہ سب نے بتایا۔ اب اس سے پوچھا کہ سرکار آپ بتاؤ، آپ نے یہ مرغی ذبح کیوں نہیں کی؟ ان کو کرنے کی جگہ مل گئی، تجھے توجہ ہے نا؟
ان کو مل گئی اور آپ کو نہیں ملی۔ اس نے کہا کہ استاد جی بات یہ ہے، جہاں بھی جاتا تھا ایک ذات مجھے دیکھنے والی تھی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ دیکھیں معرفت، دیکھیں علم، دیکھیں توجہ، دیکھیں۔ وہ بچہ کہتا ہے جہاں بھی جاتا تھا ایک ذات مجھے دیکھنے والی ہے، اور وہ رب کائنات ہے جو مجھے دیکھ رہا تھا۔ میرا عزیز، میرا اور تیرا اتنا علم ہے کہ میں گناہ کرتے وقت کبھی سوچوں کہ وہ خالق جس نے کل عدالت لگانی ہے، میرا فیصلہ کرنا ہے، وہ مجھے گناہ کرتے دیکھ رہا ہے۔ کبھی میں نے یہ سوچا ہے، کبھی میں نے یہ سوچا ہے کہ میرا مولا امیر المومنین فرماتا ہے اتقوا المعاصی فی الخلوات فإن الشاہد هو الحاکم۔ توجہ کر میرا ماننے والا، ڈر اللہ سے گناہ کرنے سے خلوتوں میں، تنہائیوں میں، اس لیے کہ جو دیکھ رہا ہے فیصلہ بھی کل اسی نے کرنا ہے۔ فیصلہ کوئی اگر اور کرتا نا، پھر ہم واضح ہے کہ بچ سکتے تھے، لیکن میرا مولا فرماتا ہے خلوتوں میں گناہ نہ کر، اس لیے کہ جو دیکھ رہا ہے نا تجھے، کل اسی حاکم الحاکمین کی محفل میں تو نے جانا ہے اور اس نے فیصلہ کرنا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ اللہ کی لاکھ لاکھ تعریف کیا کرے، اس خالق نے میرے گناہوں کو چھپایا، اس خالق نے میرے عیبوں کو چھپایا اور مجھے لوگوں کے سامنے رسوا نہ فرمایا۔ اگر چاہتا تو مجھے رسوا کر دیتا، میرے گناہ کا لوگوں کو بتا۔ اس لیے میرا مولا امیر المومنین دعائے کمیل میں فرماتا ہے، اور میرا خالق جب میں گناہ کرتا ہوں تو چھپا دیتا ہے۔ وَكَمْ مِن سَنَاءٍ جَمِيلٍ لَسْتُ أَهْلًا لَهُ نَشَرْتَ۔ کیسی ایسی تعریفیں ہیں، کچھ ایسے بھی کام ہے، چھوٹا سا کام ہوتا ہے، تو لوگوں میں اتنا پھیلا دیتا ہے، جہاں سے میں گزرتا ہوں لوگ میری تعریف کرتے ہیں۔ کتنے سے چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں بندے کے، یہ صدقہ دیتا ہے کسی غریب کو، چھپا کے دیا ہے، دکھا کے نہیں دیا، لیکن اللہ رب العزت اسی کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، بتا دیتا ہے یہ بڑا اچھا آدمی ہے، یہ راتوں کو جا کے لوگوں کو صدقہ دیتا ہے، یہ راتوں کو جا کے لوگوں کی مدد کرتا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا یہ مدد کرنے والا ہے۔ اب چھوٹی سی تعریف ہوتی ہے، فرماتے ہیں میرے مولا کہ میرا اللہ میں اس کے اہل نہیں تھا، لیکن تو نے اتنا پھیلایا، اتنا پھیلایا، ہر بندہ میسج کر کے کہتا ہے اوے تو نے کمال کر دیا ہے، یہ تعریف کرتی ہے۔ گناہ چھپاتا ہے، نیکیوں کو لوگوں کے سامنے پھیلاتا ہے، تو اس رب سے دور ہونے کی کیا گنجائش ہے؟ چوتھی حمد جو فرمایا الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدہ ولم یجعل رزقی فی اید الناس۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میرا رزق اپنے ہاتھوں میں رکھا، لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں رکھا۔ اگر یہی میرا رزق کسی چودھری کے ہاتھ میں ہوتا، کتنا مجھے دیتا۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، رزق اس نے اپنے پاس رکھا، رزق کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ اگر دے دیتا تو مجھے دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ جیسے آج ہے ہر امیر کے ہاتھ میں جو ہے اس میں فقیر کا حصہ ہے۔ توجہ کرنا، قرآن پڑھتا ہوں وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ ان غنیوں کے مالوں میں اللہ نے سوال کرنے والے کے لیے اور محروم کے لیے حق رکھ دیا ہے، حق رکھ دیا ہے۔
یہ نہ سمجھنے مجھے پیسہ دیا ہے، مجھے پیسہ دیا ہے امتحان کے لیے کہ کیا میں اس غریب کا بھی خیال کرتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے، اگر اللہ نے رزق دیا ہے اور اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور خود دیتا ہے تو پھر وہ پچھتاتا نہیں، پھر وہ احسان نہیں کرتا۔ انسان چھوٹی سی چیز، یہی فطرہ دیتا ہے انسان۔ صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد کی ذات پہ۔ پھر بھی آغا صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے مل کے صلوات پڑھ لے۔ اب یہ میرے استاد آگے ہیں اور واضح ہے کہ میرا طریقہ کار یہ ہے کہ میں استادوں کے سامنے اتنا بولتا نہیں ہوں، اور یہ میرے بہت شفیق استاد ہیں جنہوں نے میری تربیت کی ہے ابتدا میں ملتان میں، پھر میں حوزے میں گیا ہوں، تو ان کی صحت و سلامتی کے لیے مل کے صلوات پڑھ لیں۔ توجہ کرنا، یہ اسی شخصیت کا اثر ہے کہ جو میں نے جا کے حوزے میں پڑھا ہے، یہ حقیقت ہے۔ آج جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں یہ ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ توجہ کرنا، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میرا رزق اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، لوگوں کے ہاتھ میں نہیں رکھا۔ اور پھر یہ ہمیں کرنی چاہیے، الحمدللہ الذی جعلنی، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے علی سے محبت کرنے والا بنایا۔ یہ کم حمد نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے علی والا بنایا ہے، اس لیے علی وہ امام ہے جو صراط مستقیم پہ لے جانے والا ہے۔ آج اگر ہم صراط مستقیم ہیں تو علی کے صدقے میں ہے، علی ابن ابی طالب کی ولایت کی وجہ سے۔ اور اس لیے فخر رازی نے بھی اپنی کتاب میں لکھا، جو علی کے راستے پہ چلتا ہے وہ صراط مستقیم پہ چلتا ہے۔ علی ابن ابی طالب صراط مستقیم ہے۔ یہ ساری حمدیں ہمیں کرنی چاہیے۔ نتیجہ یہ ہے، یہ حمدیں تب ہوں گی جب میرے پاس علم ہوگا۔ اور توجہ کر، یہ آخری جملہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں نے اپنے گھر میں آزمانا ہے کہ میرے گھر پہ میرا اللہ راضی ہے یا نہیں، ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھ پہ میرا اللہ راضی ہے، لیکن اگر میں نے چیک کرنا ہے کہ میرے گھر پہ اللہ راضی ہے یا نہیں، کیسے چیک کروں گا؟ آیا مال کے ذریعہ، آیا اولاد کے ذریعہ، آیا کسی کوٹھی اور بینک بیلنس کے ذریعہ مجھ پہ اللہ راضی ہے؟ ہم تو یہی کہتے ہیں جس کے پاس زیادہ ہوتا ہے کہتے ہیں اس پہ اللہ بڑا راضی ہے، کیونکہ اللہ ناراض ہوتا تو اس کو نہ دیتا۔ یہ ہمارا تصور ہے، لیکن توجہ کریں، جو میں نے روایتوں میں پڑھا، اگر اپنے گھر پہ اللہ کی رضایت کو دیکھنا چاہتے ہو تو پھر یہ دیکھو، اگر تیرے گھر سے بچہ نکل کے مدرسے میں آیا تو اللہ تیرے گھر پہ راضی ہے۔ اگر تیرے گھر سے بچہ نکل کے مدرسے میں آیا پڑھنے کے لیے، علم دین کے لیے، پھر سمجھ تیرے گھر پہ اللہ راضی ہے۔ کیوں؟ یہ بچہ جائے گا تیرے گھر میں، سب سے پہلے تیرے ایمان کو مضبوط کرے گا، تجھے حلال و حرام بتائے گا، تجھے عقیدہ شرعی بتائے گا، تیری نماز درست کرے گا۔ توجہ کر، کبھی ہم نے سوچا ہے ہم دنیا کے مال و منال کے لیے بچوں کو بھیج دیتے ہیں، لیکن اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے مدرسوں میں نہیں بھیجتے۔ فرمایا گھر کو چیک کر، اللہ راضی ہے، پھر دیکھ تیرے گھر سے بچہ گیا، اس گھر پہ اللہ راضی ہے۔ اب یہ یقیناً آپ سمجھیں، جس گھر میں طالب علم نہیں ہے، جس گھر میں عالم دین نہیں ہے، وہاں شریعت کا پتہ نہیں ہے۔ جب شریعت کا پتہ نہیں ہے، معرفت نہیں ہے، علم نہیں ہے،
پھر کیسے ہمارے اعمال اس معیار کے مطابق ہوں گے جیسے ہم سے رب چاہتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے عزیزو کوشش کرو، ہر بندہ چاہے 1 مہینے 3 مہینے اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجو اور وہ علم دین اس حد تک حاصل کر لیں کہ وہ اپنے بہنوں بھائیوں کو سمجھا سکیں۔ توجہ کرنا، کربلا کی زمین اسی لیے آباد ہوئی ہے کہ دین بچ جائے۔ حسین ابن علی نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ حسین ابن علی مسجد میں بیٹھے رہتے، عبادت کرتے رہتے، کوئی ان کے ساتھ جھگڑنے والا نہیں تھا۔ لیکن حسین ابن علی مدینہ چھوڑ رہے ہیں اور فقط خود نہیں آ رہے، اس زینب کو بھی لے کے آ رہے ہیں جو رات کو ماں کی قبر پہ جاتی تھی۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کے سفر اختیار کر رہے ہیں۔ 2 جملے میں نے کہنے ہیں۔ تاریخ کربلا میں 2 چھوٹے بچے ہیں جو حسین کی حقانیت کی سند ہیں، ایک اصغر، دوسری سکینہ۔ یہ حسین ابن علی کی انگریزوں نے بھی کتابوں میں لکھا ہے، ان کی ٹرانسلیشن ہوئی ہے کہ اگر حسین ابن علی فقط اسی اصغر کو اللہ کے سامنے لے آئے، میرا خالق میرے اس اصغر کا قصور کیا تھا، اسے وہ تیر مارا گیا جو جنگوں میں گھوڑوں کو مارا جاتا ہے، عزادارو، اس اصغر کا کیا قصور تھا؟ 6 مہینے کا بچہ 3 پھلوں والا تیر، زہر میں بجھا ہوا تیر اور حرملہ جیسا تیر انداز مارنے والا ہو، اور مارا کیسے؟ جب مارا تیر لگا ینقلب الصبی علی یدی الامام، بچے نے اپنے بابا کے ہاتھوں پہ پلٹا کھایا اور بے زبانی میں کہہ رہا تھا بابا اصغر تیر کھا چکا ہے، اب تو راضی ہے نا۔ بابا اب تو راضی ہے نا، میں اصغر تیر کھا چکا ہوں، بابا اب تو راضی ہے۔ توجہ کرنا، کربلا کے میدان میں میرے امام حسین نے کسی کو کسی شہید پہ گواہ نہیں بنایا، لیکن اصغر کو تڑپتا ہوا دیکھا تو میرے امام نے اپنے اللہ کو گواہ بنایا، او میرا اللہ گواہ رہنا، میں اصغر کو برداشت کر گیا، او میرا اصغر تیر کھا گیا، او میرا اللہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ یہ تیرے سامنے شہید ہوا ہے، اس لیے میں صبر کر رہا ہوں۔ اور توجہ کرنا، پھر اللہ نے بھی فوری سہارا دیا، ادھر سے اصغر تڑپا، ادھر سے حسین ابن علی نے اللہ سے التجا کی، ادھر سے میرے خالق نے فرمایا داہو فَإِنَّ لَهُ مُرْزِعَةً فِي الْجَنَّةِ، حسین اصغر کو زمین پہ رکھ دے، جنت میں دودھ پلانے والی اس کو موجود ہے۔ او میرا حسین، میں تجھے تسلی دے رہا ہوں، اس اصغر کو زمین پہ رکھ دے، اس لیے کہ اس کے لیے وہ میں نے تیار کی ہے جو اسے دودھ پلائے گی۔ میرے عزادارو، اب وہ وقت آتا ہے، میرے امام نے کیا کیا؟ امام نے خون اصغر کا لیا، اپنے منہ پہ ملا، فرمایا ہاکذا القا جدی، اسی طریقے سے اپنے نانا سے ملوں گا۔ روایتوں میں اے خون آسمان کی طرف پھینکا۔ امام باقر فرماتے ہیں خون کا ایک قطرہ بھی زمین پہ نہ آیا، بس آخری جملہ حسین نے اصغر کو اٹھایا، آئے خیام کی طرف، چلتے ہیں آگے پھر پیچھے، قدم آگے بڑھاتے ہیں پھر پیچھے، 7 قدم آگے گیا تیرا مولا، 7 قدم پیچھے آیا۔ علماء کہتے ہیں کیوں؟ مولا سوچ رہا تھا، لے کے آیا تھا رباب سے دودھ پلانے کے لیے، لے کے جاؤں تو کیسے لے کے جاؤں؟ اے عزادارو یہی سوچ رہے تھے، یا میرے مولا نے ایک مرتبہ اپنے آپ کو سہارا دیا، آئے سب سے پہلے باہر نکلی ہے سکینہ،
سکینہ نے دروازے پہ کھڑے ہو کے یہ کہا کہ میرے بھائی کو شاید میرا بابا پانی پلا کے لعلک سقیت اخی الماء، او بابا شاید تو میرے اصغر کو پانی پلا کے لا۔ امام نے ابا ہٹائی، دیکھا اصغر کا گلا زخم۔ اے عزادارو، کتنا پیار ہوتا ہے۔ بہن کو اپنے بھائی سے بڑا پیار تھا، انتظار کر رہی تھی میرا بھائی پانی پی کے آئے گا۔ جب آیا ہے نا تو مولا نے ابا ہٹائی، کیا دیکھا کہ اصغر کا گلا خون سے رنگین ہے۔ واضح پیچھے ہٹ گئی، اب توجہ کرنا، رباب آگے بڑھی۔ رباب نے اپنے بچے کو لیا، لیتے ہوئے فرمایا او میرا بیٹا مثلو کا ینہر، آیا تجھ جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں، مائیں بچوں کا دودھ چھڑاتی ہے، مٹھائیاں تقسیم کرتی۔ او میرا اصغر جب مائیں پروگرام بناتی ہیں اپنے بچے کا دودھ چھڑانا، مٹھائیاں تقسیم کرتی ہے، او میرا اصغر تیرا تیر سے دودھ۔ الا لعنت اللہ علیکم سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماشاءاللہ، یہ تھے ہمارے مہمان عالم دین حجت الاسلام والمسلمین قبلہ نور ہاشم صاحب آف میاں والی۔ قبل اس کے کہ میں اپنے قبلہ و کعبہ وہ مومنین جنہوں نے اس جامعہ کے جلسے میں بھی کہتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے مال رزق میں برکتیں عطا فرمائے، ان کی تمام دنیاوی اخروی خواہشات پوری فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامت کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ جامعہ امیر المومنین کوٹلہ لال شاہ کی طرف سے 500 روپے، سید منصب علی گھلواں سے 500 روپے، شوکت علی گھلواں سے 500 روپے، سید ضمیر الحسن ماما جیلے شاہ 2000 روپے، انجم رضا مستوی علی پور سے 500 روپے، ذاکر اہل بیت سید کوثر عباس 500 روپے، حاجی ندیم عباس بھٹی صاحب شہر سلطان سے 5000 روپے، حاجی سید نظر حسین شاہ صاحب قبلہ 500 روپے، مستری عاشق حسین کوٹلہ گاموں سے 200 روپے، سید مہدی حسن علی شاہ سے 500 روپے، بیٹا مولانا محمد سلیم محمدی 60 روپے، اشفاق حسین خلیفہ محال کشک سے مشتاق حسین خلیفہ 500 روپے، محمد علی گادر شہر سلطان سے 1000 روپے، طاہر حسین میلہ چچا سے 300 روپے، شوکت عباس علی شاہ سے 500 روپے، سمر باز خان محال کشک سے 1000 روپے، ایک بندہ مومن 100 روپے، محترم محمد عباس صاحب 500 روپے، کاشف صاحب 100 روپے، اور ایک اعلان سماعت فرما لیں، کل جامعہ صاحب الزمان حمزے والی بستی حیدریہ المعروف بستی دنگا میں ایک روزہ مجلس ادا کا اہتمام ہے، جس میں حجت الاسلام والمسلمین قبلہ سید محمد تقی نقوی صاحب پرنسپل مخزن العلوم الجعفریہ ملتان خطاب فرمائیں گے، الحاج محمد حسن صاحب جعفری دریا خان سے، مولانا سید حسین رضا نقوی علی پور سے، مولانا نجم الحسین خان صاحب سید پور سے، قبلہ سید ارشاد صاحب نقوی صاحب جامعہ امیر المومنین سے، مولانا انوار حسین نوری صاحب، مولانا اعجاز حسین شاکری صاحب، مولانا علی عباس چوٹی زرین سے، اور ان کے علاوہ مقامی علماء کرام بھی خطاب فرمائیں گے۔ انتظامیہ کی طرف سے آپ حضرات کی خدمت میں دعوت پیش کی جاتی ہے کہ کل تشریف لائیں، جلسہ کو سماعت فرمائیں اور اپنے حسب توفیق خدمت کریں۔
اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں فرزند استاد العلماء قبلہ سید محمد گلاب علی شاہ صاحب نقوی، میری مراد ہے سینئر مدرس مخزن العلوم الجعفریہ استاد العلماء قبلہ سید علی رضا نقوی صاحب، وہ تشریف ہوں، زیب ممبر ہوں اور آپ کی سماعتوں کو علوم آل محمد کے نور سے منور فرمائیں۔ قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بار محمد و آل محمد صلوات، بار دیگر بلند تر صلوات۔ انشاءاللہ قبلہ صاحب کے بعد آج کی جلسے کے آخری خطیب عالی جناب مولانا حاجی محمد حنیف غدیری صاحب جو راستے میں ہیں، انشاءاللہ قبلہ صاحب جب تک سماعت فرمائیں گے وہ بھی تشریف لے آئیں گے اور انشاءاللہ ان کو بھی سماعت فرمانا ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ پھر بھی زحمت فرمائیں، مل کر صلوات پڑھیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للتقوی والیقین، والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطہیرا۔ ورحمة الله على شيعتهم ومحبيهم أجمعين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين۔